ایک اور اپنے نوجوان احمدی احمد باجوہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ نوجوان احمدیوں کے جو بڑے سرکردہ لوگ تھے، اس کا تعلق اس خاندان سے ہے، اور بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ باجوہ خاندان، اور باجوہ خاندان کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن دوسرے بھی نام ہیں، مثال کے طور پہ چودھری فتح محمد سیال، وہ ان کے پڑنانا تھے۔ چودھری ظہور احمد باجوہ ناظر اعلیٰ ان کے تایا تھے۔ اب اس نوجوان نے مطلب اس کلٹ کو، اس احمدیت کو آج سے 10-12 سال پہلے چھوڑ چکا، ذہنی طور پہ فیصلہ کر چکا، لیکن آج کی نشست جو ہے یہ پبلکلی ڈیناؤنسنگ احمدیت ہے، کہ اب پبلکلی وہ جو ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ظاہر کر دیں کہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ہر ایک کے ذہنوں پہ کس طرح سے چھایا ہوا ہے، اور اس کو دور کرنے میں کتنا اثر لگتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس نوجوان سے جانیں گے، یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا تھا کیوں کیا تھا، کیا وجوہات تھیں، کیا بات تھی، کیوں اس کو کہا، جبکہ ان کے خاندان کی اس کلٹ کو بہت سی خدمات ہیں، اور جو یہ احمدی حضرات ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے چودھری فتح محمد سیال سے، ظہور باجوہ صاحب سے بڑی اچھی طرح متعارف ہیں، ان کے نام سے جانتے ہیں، پھر اور جن کا یہ ذکر کریں گے آپ لوگ ان کو دکھیں گے، سنیں گے تو جانیں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہیں احمد باجوہ صاحب، انہوں نے کیوں چھوڑا، کس وجہ سے، کہاں سے انسپائر ہوئے، کیا یہ ساری باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ احمد، اپنے خاندان کے بارے میں بتاتے ہوئے بتائیے کہ آپ نے مطلب کس وجہ سے، آپ کس سے انسپائر ہوئے کہ آپ کو اس کلٹ کو چھوڑنا چاہیے، تو یہ آپ کی زبانی ہم سنتے ہیں، بتائیے گا سب کچھ۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام، جی آ رہی، جی جی فرمائیے۔ شیخ صاحب، میں پیدائشی طور پہ احمدی تھا، اور جس خاندان میں پیدا ہوا اس خاندان میں یہ تھا کہ احمدیت بہت مطلب ایک میں نے دیکھی ان کو، مطلب جن کو 24 گھنٹے جن کی زندگی ہی صرف احمدیت کے گرد چلتی ہے اور گھومتی ہے، کام جس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے فل ٹائم اپنے آپ کو جماعت کے لیے مطلب قربان کیا ہوتا ہے۔ اوڑھنا بچھونا ان جی کا جی ہے۔ بالکل، ہاں جی میں نے بالکل ایسے ہی۔ جی اینی وے میں شارٹ میں ڈالتا ہوں، خاندان کا تو آپ نے کرا دیا انٹروڈکشن۔ میں یہاں پہ کینیڈا میں جب آیا تھا تو میری یہاں پہ شادی ہوئی تھی، اور اسی بیس پہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان ایجوکیٹڈ فیملی کے ساتھ ہی میرا سمجھیں کہ میرا یہ کچھ ایسا ٹھیک۔ رشتہ ہو گیا تھا، تو مطلب وہ گھر والوں کی چوائس پہ جس کو کہتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی۔ تو میرے کچھ کلاس فیلو تھے پاکستان سے، اس میں لیڈیز بھی تھیں، جینٹس بھی تھے، میلز بھی تھے، تو وہ مجھے فون پہ فون کرتے رہتے۔ اس زمانے میں یہاں پہ یہ جو سوشل میڈیا کا کوئی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا جب میں آیا تھا یہاں پہ، تو وہ میرے سے فون پہ ہی رابطے میں رہتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ فون پہ بات چیت ہوگی دوستوں سے، کیا حال ہے کینیڈا کا، وہاں کے حالات ہیں، امیگریشن کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے، اس میں کچھ لیڈیز بھی فون کرتی تھیں مجھے، ان میں میری کلاس فیلوز تھیں۔ انہوں نے میرے ان لاز نے اسی بات پہ ایشو بنا کے ایک بہت آگے پھر کریٹ کر دیا، اور وہی پھر میرے آگے پیرنٹس کو بھی انوالو کر دیا کہ بھئی یہ مطلب وہ کہ بات سنی نہیں، مطلب کہ ون سائیڈڈ ہی فیصلہ ہو کے جماعت سے جی بائے بائے کروا دیا۔ اس ٹائم تو واقعی ایک پریشانی تو تھی مجھے، اور میرا بارے میں پھر یہاں پہ پھر کچھ اتنا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا کروں، واپس چلا جاؤں یا یہاں پہ سیٹل ہو جاؤں، کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ پر اینی وے اسٹرگل لائف کی آپ چلتا یہ ہے۔ بتانا چاہ رہے ہیں اس ساری تمہید کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی فیملی کے آپس میں میاں بیوی کے اختلافات جس وجہ سے بھی ہو، اس سے آپ کا جماعت سے خراج ہو گیا۔ جی 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 بالکل، جماعت سے خراج ہو گیا، اور انہوں نے، اوکے۔ میں نے اپنی وائف کو بھی بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہی مطلب چلیں، یہ کوئی اتنا بڑا ہی، وہ بھی بہرحال اپنے ان لاز ٹھیک، کے وہ ٹھیک کہنے ہو پہ گیا، زیادہ فالو، البتہ اور یہ جماعت کا جماعت پریشر سے بھی تھا ان پہ۔ اخراج ہوا۔
جی 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 اب جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخراج کے نتیجے میں اگر آپ چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے نکالا، آپ نے زیادتی کی، ظلم کیا، اس لیے میں چھوڑتا ہوں۔ میں نے اپنی گواہیاں بھی پیش کی، میں نے بڑے ہوں، ٹورانٹو میں جو ان کا وان میں بنا ہوا ہے سینٹر میں، وہاں پہ بھی گیا، ہاں، مشن وہاں ہاؤس پہ جو ہے۔ کچھ ریزنیبل پرسن سے میری نا ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن وہی ہوں، اپنی کہ جی پہلے آپ حضور کو معافی، میں نے کہا یار میں نے جب کچھ کیا نہیں ہے تو میں معافی کس چیز کی مانگوں، پہلے تو یہی میرا سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال اینی وے ان شارٹ یہ ہے کہ 2015 تک میرا یہی سلسلہ چلتا رہا کہ جی وہ حضور کو معافی لے کے، میں کہا یار جب میں نے قصور ہی نہیں کیا، جن بارے میں آپ ہوں، ایلیگیشنز ہوں، لگا رہے ہیں میرے پہ، آپ وہ تو لیڈیز کی شادی شدہ بچوں والی وہ اپنے گھروں میں سیٹل ہو کے بیٹھی ہیں، جن کے بارے میں آپ میرے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال اینی وے میں نے پھر اس دوران میری آپ سے ملاقات فیس بک کے تھرو ہوئی، اور میں نے جماعت کو چیک، میں کہا یار یہ کیا ہے، یہ تو یہ بندہ اگینسٹ ہی چل رہا ہے، مطلب آپ ہوں، کے بارے میں اچھا آپ کے بارے میں شروع میں جب مجھے پتا چلا تھا تو میں نے گھر والوں سے ڈسکس کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں شیخ صاحب بھی یہ ان کا یہ سلسلہ نہیں ان کا ذاتی نا فیصلہ ہے، وہ ذاتی اپنی حد پہ کر رہے ہیں، بہرحال وہ آپ کے خلاف ہی ساری جو اسٹیٹمنٹیں آتی تھی مطلب گھر والوں کی طرف ہوں، سے، اور باقی جو جماعتی جو دوست تھے کچھ میرے اکا دکا رہ گئے تھے، تو میں نے ہوں، بہرحال ان شارٹ یہ کہ اسٹڈی شروع کی، پھر میں نے اسٹڈی کی، میں نے کہا یار پڑھیں تو صحیح، جس کو مانتے ہیں ہم ہوں، اس کو پڑھیں تو صحیح، ہے کیا چیز۔ تو ان میں بہت ساری چیزیں جو آپ کے تھرو پتہ چلیں، کچھ دوسرے سورسز سے پتہ چلیں، تو یہ ہوں، چیزیں میں پھر ان کو پوچھتا تھا یہاں پہ، مطلب میرے جو اچھا، رہ گئے تھے کچھ اکا دکا جو ان کی کمیونٹی سے تھے، تو میں وہ کہتے یار ہوں، چھاٹو ایویں بس ہے سارے نا ڈرامے ہوتے کہ، میں کہا ڈرامے نہیں، ہوں، اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سورسز ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ ہمیں جواب دیں۔ ان ہوں، کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ تو بہرحال پھر میں نے دو اس وقت ہزار آپ کون سے شہر میں تھے؟ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ میں کیلگری، ٹورانٹو؟ البرٹا کینیڈا کا ایک اسٹیٹ ہے، پروونس جی، ہے، البرٹا میں ہوتا تھا میں، البر، اوکے، ہاں جی اوکے، البرٹا میں، تو وہاں پہ میں کیلگری، کیلگری سائڈ۔ کیلگری سٹی ہے وہاں کا شہر ہے جی، ہمارا، تو وہاں پہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پھر باتیں جب یہاں پہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر کہ آپ کسی اگر جماعت کے بندے سے کو پوچھیں گے نا، اگر غلط بات بھی پوچھیں گے کچھ کہہ نہیں سکتا بائی لا، ہوں، غصہ تو وہ اپنے اندر بھلے رکھے گا لیکن وہ ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر آپ پاکستان میں پوچھیں گے تو وہ اگلا سر کھولنے پہ آ جائے گا آپ کے، کیونکہ وہاں سمجھ پہ گیا، تھوڑا آپ ٹھیک۔ کو پتا ہے کچھ اور طریقے سے ہوں۔ ہینڈل ہوتی ہے سچویشن ہے۔ تو اچھا، بہرحال میں نے آپ کے تایا جو جو ظہور احمد باجوہ تایا تھے آپ کے، جی 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 آپ کے والد ان سے مطلب یہ کتنے بھائی تھے یہ آپ کے 12 تایا بردرس اور تھے، آپ کے والد؟ یہ 12 بردرس تھے 12؟ میرے، ہاں جی مطلب 12 بھائی پوری تھے، پوری اور پوری کرکٹ یا فٹ بال ٹیم تھی یہ؟ میرے والد صاحب کا نمبر 11واں یا 10واں نمبر تھا میرا ان اچھا، کا تو اب یہ لگا لے، اچھا، تو میرے چلیں، 11 10 یہ کے 10 12ویں تائے کھلاڑی لگا نہیں لیں، ہوئے، اور کم از کم ایک 11 چاچا جی ٹیم لگا تھے لیں، نا؟ ہاں جی پوری ٹیم ہی تھی، اور ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ حیات ہیں اس میں سے، آسٹریلیا میں ہیں کوئی، انگلینڈ میں ہیں کوئی، پاکستان میں کچھ ایک دو ہیں حیات ہیں، باقی سب کی نا ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہوں، ہوں، جی جی اچھا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تایا چوئی ظہور احمد باجوہ جو تھے یہ 80s میں مطلب ناظر اعلیٰ تھے؟ جی جی مجھے پتا ہے، میں بہت اچھی طرح مجھے پتا ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے میں ہوں، کبھی کبھار جب بھی ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو یہ سائیکل پہ آتے تھے آفس، ہوں، ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آخری وقتوں میں جب ان کی طبیعت تھوڑی سی زیادہ خراب ہوئی تھی تو ان کو جماعت کی طرف سے ایک کنوینس دی گئی تھی جو اس میں یہ آتے تھے جاتے تھے، اسپیشل ان کو گھر سے پک اینڈ ڈراپ تھی، یہ تو مجھے یاد ہے جہاں تک میں نے اپنے ہوش میں سب کچھ یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ بہرحال اچھا، مجھے میں ایک نے چیز کا، سنا ہے، میں نے جی احمد سنا ہے کہ یہ چوئی ظہور باجوہ کے ایک بیٹا جو جسے ہم ٹونی ٹونی کہتے تھے امریکہ میں بھی اس کی جی جی اپوائنٹمنٹ ہوئی، جی جی بالکل وہ وہ ظہیر بھائی اس کا ہیں بھی سنا، تو ظہیر اس کا مطلب ظہیر اس کا بھی کوئی اخراج وغیرہ، کوئی لڑائی جھگڑا سنا تھا کوئی؟ میرا تو اس سے کوئی اتنا خاص کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ ایشوز ہوں گے تو وہ جماعتی لیول پہ ہوں گے، لیکن میرا ان کے ساتھ کوئی خاص کانسرٹ نہیں ہے، بہرحال میرے پیرنٹس کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ضرور ہے، نہیں، میں مطلب اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی
آپ کا جماعت کے نظام کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ کا اخراج ہوا، آپ کو میرا فورس کیا گیا، آپ کو جی جی فورس کیا گیا کہ معافی مانگے. ایک منٹ. اب اسی طرح کا معاملہ یہ ظہیر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹونی کے ساتھ، کہ اس کا نسیم مہدی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، سارا کچھ ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں اصل اس کی کہ کیا اس نے معافی مانگ لی تھی، یا وہ صرف اس لیے کوئی ناظر امور عامہ، سابق ناظر امور عامہ کا بیٹا ہے تو اس وجہ سے اس کو مطلب انہوں نے معاف کر دیا، یا کچھ نہیں کہا. یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں شیخ صاحب، اس کا یہ ہے کہ اگر ہوا بھی ہوگا تو وہ ہمارے تک بات پہنچی نہیں ہوگی. یہ جماعت کے اندر اچھا. اندر ان کے کھاتوں میں مطلب سولڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اندر تک کی بات کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے اوکے. نا. اور ہاں جی، تو وہ اتنا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. ہاں میرے سے ضرور یہ کہا گیا تھا، پریشرائز ضرور کیا گیا تھا مجھے آج سے کوئی 5 سال پہلے، کہ آپ حضور کو خط لکھیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں. مطلب میں انگلینڈ ایزی ایکسیس ہے میرے لیے. تو میں نے کہا بھائی جب میں نے کیا ہی کچھ نہیں، جس بیس پہ آپ لوگوں نے مجھے نکالا ہے وہ کیا ہی نہیں ہے، تو میں معافی کی چیز کی مانگوں؟ پہلے تو مجھے آپ بتائیں نا. چلو اگر میں نے شادی کی ہوتی، چلو اگر مان بھی لے شادی کی ہوتی، تو میں پھر کہتا ہاں چلو یار سوچتے ہیں، چلو لکھتے ہیں. جب ایک آپ نے قصور کیا ہی نہیں ہے، آپ صرف ایک ایلیگیشن پہ بیس پہ آپ بندے کو نکال رہے ہیں اور کچھ سنا بھی نہیں آپ نے. میں ٹورانٹو میں آیا تھا 2013 کی بات کر رہا ہوں، ان کی وان سٹی جو ان کا جماعت کا. تو میں باقاعدہ ملنے گیا تھا وہاں پہ جو بھی ان کے عہدیداران تھے. تو وہاں پہ مجھے ملک لال خان. ملک لال سے تو میری ایز اٹ ملاقات نہیں ہوئی تھی، برا جو ان کے نیچے تھے جو سارے آفس میں، جو ان کا ایم ٹی اے کا آفس بھی ادھر ہی ہے. تو میں ادھر گیا تھا، تو انہوں نے جس طرح ٹریٹ کیا تھا، بیہیویئر جس طرح، پتہ نہیں میں نے کوئی خدا نخواستہ کوئی قتل کر کے آ گیا ہوں، جس طرح کوئی میں نے بہت بڑا کام کر دیا. حالانکہ اصل میں شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے نا، وہ آپ کسی جگہ بھی سٹینڈ کر جاتا ہے، مطلب ان کے آگے کھڑا بھی ہو. جو بیچارے عقیدت میں، جو بیچارے ان پڑھ تھوڑے سے ہماری کمیونٹی، مطلب اس کمیونٹی میں جو لوگ ہیں، وہ پریشرائز میں آ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ میں نے 10 سال کینیڈا میں اکیلے سروائیو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی کر رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں سے میرا، اچھے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے واسطہ پڑا رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. تو یہ مجھے پریشرائز نہیں کر سکے اس ٹائم. آپ دیکھیں جی، خط لکھیں. پہلے میں خط کسی کا کیا لکھوں، میں کیا لکھوں بتائیں کہ جی آپ نے، اور میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں لکھوں؟ ایلیگیشن لگایا نا. مطلب جب جرم ایک کیا ہی نہیں تو کیا کس ہی نہیں ہے گناہ تو پھر کی یا اس کس وجہ جرم کی سے پھر، معافی ہاں مانگی جی، پھر جائے. اس وجہ سے میرا نا دل ہو گیا اس میں. پھر میں نے آپ کو سنا، اکبر چودھری صاحب کو سنا، یہ پھر بعد میں اور بھی لوگ آ گئے. تو میں نے کہا یار ایک بندہ بیوقوف ہو سکتا ہے، سمجھ آتا ہے، یہ سارے تو نہیں ہو سکتے. آخر کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے. تو آپ نے مطلب یہ کہ باقاعدہ طور پہ مرزا صاحب کی کتابوں کو کھولا؟ میں نے باقاعدہ، آپ یقین کریں، ہمارے گھر میں پڑھی ہیں، مطلب ابھی بھی شاید ہوں گی، مجھے پتا نہیں اب تو. لیکن میں نے وہ جو کوٹس نکال کے میں نے واقعی اسٹڈی کی. میں نے کہا یار پتا تو کریں، جس کو مانتے ہیں اس کو پڑھیں تو صحیح، اپنے نا گرو کو تو مانیں. تو اچھا، پھر ان کی ایک ایلیگیشن جو سب سے بڑی کہتے ہیں جی جماعت سچی ہے تو 150 سال سے، وہ 130 سال سے بیٹھی ہے. میں نے کہا اچھا بھائی سچے تو پھر تو ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں، اگر ماننا تو پھر ان کو بھی مانو، وہ بھی 550 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں. تو میں نے پھر اس بیس میں کرتا یہ چپ ہو جاتے تھے. تو بہرحال اینی وے بہت سارے اس طرح کی ان کی چیزیں مجھے نا اچھا مشترک لگی. یہ بتائیں کہ آپ کے پڑنانا جو ہیں، جو تھے جی جی چودھری فتح محمد سیال، وہ تو جی جی. خیر ایک ان کا بڑا رول ہے خلیفہ ثانی کے دور میں. تو ان ہوں. کی جو فیملی، ان کے جو بچے آگے ہیں، ان سے مطلب آپ کو شناسائی ہے، واقفیت ہے بالکل آپ میں سب کو جانتا ہوں. میں بتاتا ہوں، میری نا گرینڈ مدر جو میری والدہ کی والدہ، مطلب نانی اماں جو ہیں، وہ شیخوپورہ، ضلع شیخوپورہ کی رہنے والی تھیں. اور ان کے کوئی 40 سال، 35-40 سال وہ ضلع صدر رہی ہیں، مطلب 35-40 سال. اب تو ان کی وفات اچھا. بھی ہو چکی ہے. جی، ان کے والد صاحب تھے چودھری فتح محمد سیال صاحب، ٹھیک ہے نا. میں ان کی تصویریں بھی ایک اپنے ان گھر کی میں. چوئی فتح محمد سیال کی ایک بیٹی تھی، غالب ان کا نام شافی تھا، مجھے یاد پڑتا ہے جی جی، ہمارے گھر میں. شافی میری نانی کی بہن ہے. شافی جو ہیں آپ کی نانی کی بہن ہے. اوکے. جی آپ کی میری نانی نانی کی. شافی ہے. کیونکہ جی جی، ہمارے گھر لیکن میں یاد پڑتا ہے کہ چودھری فتح محمد سیال صاحب کی ایک بیٹی شافی کا نام لیا جاتا تھا. اچھا. وہ آپ تو کی نانی اور کی. دوسرا لاہور کے ان کے جو تھے امیر جماعت تھے سابق، اب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کو بھی میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس زمانے میں ان کے جانا آنا تھا ان کے گھر پہ بھی لاہور کے. کیا نام تھا ان حمید کا؟
حمید نصر اللہ صاحب تھے وہ. ہاں جی, وہ ان کے ساتھ بھی یہ چودھری ظفر اللہ کے داماد جو تھے, داماد تھے, اور ان کی جو بھتیجے بھی تھے, ہاں جی, اور وہ چودھری فتح محمد سیال صاحب کی ایک جو بیٹی تھیں وہ ان کے نا گھر پہ بھی تھیں, مطلب ان کی والدہ. ہاں جی, ہاں جی. تو وہ پھر اس والے سے میں مطلب چھوٹا تھا, یہ ساری چیزیں میں دیکھتا تھا, آبزرو کرتا. صرف میرا یہاں آ کے کینیڈا آ کے مجھے یہ پتا چلا کہ دیکھیں دیوبند وغیرہ دوسرے فرقے بھی بنے ہوئے ہیں, ان کو کانسٹیٹیوشن میں کافر کیوں نہیں کیا گیا, ان کو کیوں کر رہے ہیں, آخر کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی. آپ وہی تو ایک بات ہے نا, کاپی رائٹس آپ اسلام کے یوز کر رہے ہیں, یا پھر وہ بیچ میں اگر آپ ان کو پوچھیں تو اچھا آپ اسلام پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو اچھا وہاں پہ وہ ٹیچی ٹیچی والے شروع ہو جاتے تھے اسلام, وہ جو مرزا صاحب کا جو فرشتہ ٹیچی ٹیچی آ جاتا, ٹچی ٹچی تھوڑا سا اسلام کو گھسا دیا, تھوڑا اپنا گھسا دیا. ٹھیک ہے, عقیدت بہت ہوگی اسلام کے سے, ان کو قرآن بھی ان کی بہت ہوگی, لیکن یار آپ ایک بندے کو آپ مان رہے ہو, پہلے اس کا کریکٹر تو دیکھو. آپ کریکٹر اس بندے کو دیکھ نہیں رہے, اور آپ ٹھیک ہے اس زمانے میں جب یہ 1891 میں, جب 1899 میں جب انہوں نے مرزا صاحب نے کیا تھا اپنا دعویٰ کیا تھا, تو بھائی اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا, ان کو مرزا صاحب کو پتا ہوتا کہ آج سے 130 سال بعد ایک کمپیوٹرائز دور آ جائے گا, ان کو پتا ہونا چاہیے تھا نا. اب اسلام 1400 سال پہلے آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتا کہ اس زمانے میں جب آیا تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ آج تک اسلام چل رہا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ 130 سال پہلے کہ آپ وہ ایک چیز لے کے آ رہے ہیں اور 130 سال کے بعد وہ چیز اوپن ہو جائے گی. اب مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ مرزا صاحب کی جو کتابیں لکھنے والے تھے یا خود لکھتے تھے یا وہ لکھواتے تھے, وہ ایسی چیزیں بھی لکھتے رہے ہیں جو ہم آپ جو پیش کرتے ہیں, مطلب جو آج کل جو آپ ان کی وہ جو بھی جو چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب یہ سوچیں آپ کہ میں سوچتا تھا کہ یار جو چیزیں ابھی لکھ رہے ہیں اس پہ ہم اتنا اعتراض کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں نہیں لکھی ہوں گی انہوں نے اور جو وہ کر گئے ہوں گے, مطلب کوئی وائن ٹونک کے حوالے سے کوئی بات ہوگی, یا مطلب محمدی بیگم کے حوالے سے بات ہو گئی, یہ تو وہ باتیں جو لکھی ہوئی ہیں, جو بڑی میں سے کہتے ہیں سینسر کٹ کر کے انہوں نے اور وہ حرکتیں جو نہیں لکھی گئیں. ٹھیک, ہاں جی, وہ پتہ نہیں کون کون سی ہوں گی. میں تو یہ سوچ کے میرا دماغ پڑھنا, میں نے کہا یار ہم کتابوں میں ایسی چیز لکھیں جو اچھی ہوں. اب مرزا صاحب نے اپنی طرف سے تو بہت آپ نے یہ باتیں اپنے والدین سے یا اپنے کسی میں نے کی ہیں, وہ اس چیز کو سننا ہی پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بات ہے نا کہ مرزا صاحب, وہ ایک کسی نے ایک آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ اگر مرزا صاحب کے بارے میں وہ خدا بھی بولے گا نا کہ یہ جھوٹے, تو پھر بھی یقین نہ کریں. وہ والی ابھی سچویشن ہے. بہرحال وہ اس چیزوں کو اتنے برین واش ہیں یہ لوگ, برین ٹوٹلی, آپ دماغ کو کھولنا نہیں ہے انہوں نے. بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال میں نے تو پھر کہا کہ بھائی یہ جو ڈر خوف ہے نا, جو ہمارے ادھر پہلے خاندان جو ایک جو لگائی, جو مطلب وہ خاندان ہے نا تسی مود ہو گیا, اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, تو ہم کیا دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ انسان سارے برابر ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت بتائیں گے اپنا احمد کہ آپ کی جو مطلب ساری فیملی ہے, جو آپ کے اور تایا چچا لوگ ہیں, پھوپھیاں وغیرہ, ان کی اولاد میں سے کوئی جماعت کے عہدوں پہ لوگ ہوں؟ بہت سارے ہیں. مطلب میں اب کوئی اتنا میرا, کیونکہ 10-11 سال سے ہے نا ان سے کانٹیکٹ اتنا نہیں ہے میرا, لیکن جو مین ہے ایک ہی آپ کو پتا تھا یو ایس اے میں ہے, پھر آسٹریلیا میں ہے, پھر اس کے بعد انگلینڈ میں ہے. مطلب پورے آسٹریلیا میں کون ہوتے ہیں؟ میرے وہاں پہ بھی آیا ہے, وہ میرے ابو سے دو نمبر میں 3 نمبر آگے, مطلب ان کے وہ ایلڈر ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے جی مسعود احمد باجوہ. جی مسعود باجوہ صاحب. اچھا, انگلینڈ میں کون ہے؟ انگلینڈ میں میرے چچا ہیں, میرے ان کا نام ہے جی منور احمد باجوہ. اچھا, مطلب اس وقت, کیونکہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ چوہدری ظہور باجوہ کے بعد ان کا بیٹا ظہیر جو ہے, یہ یہاں پہ آ کے تو کوئی اور مطلب جماعت میں کوئی پوزیشن لے سکا بندہ یا نہیں؟ میں ان کو اس لیے زیادہ میرا ہے کیونکہ یہ نا وہاں پہ نا ملتان میں انہوں نے بہول ذکر یونیورسٹی سے اپنی نا ماسٹر کی تھی 86-87 میں غالباً. یہ ہمارے ہی پاس ان کی رہائش ہوتی تھی اس ٹائم.
تو یہ ظہیر کی. ہاں جی یہ ہمارے ہی ہوں، وہ وہاں پہ رہائش ہوتی تھی. تو ہوں، تب سے میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جماعت کا کام کریں اخلاقاً. میں یہ نہیں ان کی اخلاقیات پہ بات نہیں کر رہا, لیکن ہوں، اخلاقیات بہت اچھے ہوں گے ان کے, ٹھیک میرے سے ٹھیک اچھے ہوں گے, ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں. ہوں، لیکن آپ جس کا فیتھ ہے اپنا, جو آپ اس کو تھوڑا سا چیک تو کرو نا بھائی. آپ یہ تو نہیں کہ اندھا دھند ہوں، چلتے جاؤ, سارے اگر جہنم میں جا رہے تو آپ بھی پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ. تو ہوں، تھوڑا سا آپ اس کو چیک کرو کہ آپ کس کو مانتے ہو. آپ کی وجہ سے جو مجھے نالج ملا, جو آپ کی جس طرح آپ یوٹیوب کے حوالے سے اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کا جو ہوں، سمجھانے کا طریقہ, آپ کیونکہ خود اس کلٹ میں 50 سال رہ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جی. آپ کو ہوں، بلکہ میرے سے زیادہ اچھا طرح پتا ہوں، ہوگا. میں تو شاید اتنا تو نہیں گزارا, جب سے ہوش سنبھالی تو زیادہ 10 سال یا 15 سال میں نے بہت قریب سے دیکھا ان کو. پھر میں ادھر آ گیا تو ہوں، اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو میں نے پھر یہ چیزیں نوٹ کی کہ ٹھیک ہے یار, اخلاقیات ان کے بہت اچھے ہوں گے, میرے سے اچھے ہوں. ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, مطلب احترام رسپیکٹ ہاں بہت لیکن اچھا ہوگا. اخلاقیات کا ہونا احمد, مسئلہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ کہ یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کے اندر قانون کی بڑی پابندی ہے. یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. یہ لوگ اخلاقی طور پہ مطلب اگر کوئی ایسی چیز ہے تو جس کا حق ہے اس کو دے دیتے ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کرسچینٹی جو ہے وہ صحیح, جسے ہم کہہ لیں کہ وہ اس لیول پہ ہے جس لیول پہ ہم نے اپنے مذہب کو رکھا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ احمدیوں کے اگر اخلاق اچھے ہیں یا کسی لحاظ سے مطلب ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی یہ ہیلپ کرتے ہیں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ سچا ہو گیا اپنے دعووں میں. مطلب یہ چیز تو نہیں ہو سکتی نا. اب احمدی آج کل کے دور میں جی ہم لوگ بڑا کچھ کر رہے ہیں, تو یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ جو اس وقت اس کلٹ کے جو گدی نشین ہے موصوف مسرور احمد صاحب, ان کو وہ با علم ہو گئے, وہ صاحب علم ہو گئے. یہ چیزیں اس طرح تو نہیں ہوتی. چیز جو ہے ایک ان کی تعلیم جو ہے جی جی چونکہ اسلام سے بالکل منافی ہے, اس کے بالکل برعکس ہے. اور بعض چیزیں جو ہیں جن کی انہوں نے اپنی خود ساختہ تعویل کی ہوئی ہے اور اس سے مطلب اپنی صداقت کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اکیڈمک بات ہے, اس کو اکیڈمک لیول پہ لیں گے, اس کو اس طرح ہم ان کے ساتھ نہیں پرکھیں گے. وہ جسے کہتے ہیں نا انگلش میں کہ اورنجز ٹو اورنجز, مینگوز ٹو مینگو, کہ ہم اس حوالے سے پرکھیں گے ان کو. لیکن یہ یہی کہتے ہیں دیکھیں جی ہم بڑے آرگنائزڈ ہیں, منظم ہیں, لہٰذا احمدیت سچی ہے. سو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آپ کہ اس طرح. شیخ صاحب, جی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں آپ کو نو نو. بتاؤں, دیکھیں اس طرح کی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہم آرگنائز قسم کی ایک تنظیم ہے, پھر تو یہ ان کا جو آپ ایک اور چیز بتاؤں, چندہ سسٹم جو آپ جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے آپ کے چینل پہ, یہ تو جی. پھر آپ کو پاکستان میں کراچی میں ایک یاسانی تنظیم ہے, وہ بھی ایک نا چندہ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا. وہ تو بلکہ نا بھتہ سسٹم بنایا ہوا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ تو بھتہ سسٹم پہ بھی چل رہے ہیں اور بڑے کامیاب چلے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا بھی یہ سسٹم رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی ہوگا. اب یہ بات کو, اب جو میرا جو مین پوائنٹ تھا نا, جو میں نے آج سے کچھ سال پہلے اپنے رشتہ داروں سے بھی کچھ جو میرے لنکس تھے ان سے بات کی, میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہوا تھا. مطلب میں ان کی ورڈ بول رہا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتار ہوں, مطلب کہ ان کی شکل میں, مطلب ان کا دوبارہ ظہور ہے ان کا دوبارہ. میری شکل میں. تو یہ اس بات کو وہ مانتے نہیں تھے, کہتے نا 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 نا, اچھا. وہ تو صرف جی امام مہدی صاحب سے. میں کہا یار انہاں دی کتاباں وچ لکھیا ہے بھائی, وہ تسی انہاں دی کتاباں دیکھو, انہاں دے وچ لکھیا ہے, وہ آپ لکھ دے پے. کہہ رہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا کتابیں دیکھنی بھی نہیں, پھر چلو آپ اگر کوئی بات لگا رہے ہو تو آپ دیکھو تو صحیح جا کے. اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہی میں نے آپ کو بولا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مرزا صاحب نے لکھی ہیں کتابوں میں, اور یہ بڑی سینسر کر کے لکھی ہوں گی اس زمانے میں 1800 جب یہ لکھتے ہیں. اور بہت سی باتیں جو ابھی لکھی نہیں ہیں, جو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یار یہ بہت زیادہ اوور چیز ہو جائے گی تو یہ زیادہ کام خراب ہو جائے گا. جب آپ نے کل آپ نے اپنے ان خیالات, آپ کے والدہ اور والد حیات ہیں اس وقت؟ جی 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 حیات ہیں. جی ماشاءاللہ. تو آپ نے اپنے والدین سے مطلب اپنی والدہ اور والد سے اپنے ان جذبات کا, ان نہیں خیالات کا میں نہیں اظہار میں کیا آپ نے؟ نہیں میں ان کے ساتھ تو یہ باتیں ان کو لیکن پتہ ہے ان چیزوں کا. میری والدہ سے ہاں. بات چیت ہوتی رہتی ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ جی آپ جو مرضی کرو, کیونکہ
جس ایج پہ آپ ایک ہوتے ہو, ایک فکس ایج ہوتی ہے, بچوں کو 17-18 سال تک سمجھایا جاتا ہے. اب یہاں پہ آ کے فریڈم ہے, آپ کسی بھی کلچر میں چلے نہیں جاؤ. وہ ہو گئی. میں آپ سے کچھ اور یہاں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب چونکہ دیکھیں بات سنیں, آپ نے یہ فیصلہ جو تھا آج سے 8-10 سال پہلے یا جتنا عرصہ پہلے کر چکے, ذہنی طور پہ آپ چھوڑ چکے, سارا کچھ ہو گیا. آج آپ پبلکلی ڈیناؤنس کر رہے ہیں. یا آپ کے خیال میں جو میرا اگلا سوال ہے اس کو غور سے سنیے گا کہ اب آپ کی والدہ تک یہ بات جائے گی, آپ کے والد تک یہ بات جائے گی, آپ کے دیگر عزیز و اقارب جو ٹونی ہے, ظہیر اور یہ وہ جو دوسرے مسعود باجوہ اور جو آسٹریلیا میں جو, اب ان لوگوں تک یہ بات جائے گی تو وہ آپ کے والدین کو یہ پریشرائز کریں گے, ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کا بیٹا کیا کر گیا ہے, ہم کس جہنم میں جا رہے ہیں, مسیح موت کا انکار, یہ وہ, کیونکہ پبلکلی بات. تو کیا خیال ہے آپ کے والدین آپ کو پریشرائز نہیں کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں شیخ صاحب, جب جی 2008 میں مجھے انہوں نے خراج کیا تھا پر ایک جھوٹے ایلیگیشن پہ, اس ٹائم میں جب منتیں کرتا تھا کہ بھائی میری بات سن لو, اس ٹائم تو کوئی بات نہیں سنتا تھا. آج یہ کیوں کریں گے میرے سے رابطہ کریں گے؟ بھائی مجھے آج یہ بتائیں نا کہ یا تو رابطہ کرتے ہو, اس ٹائم اگر ایک تکلیف ہوئی, مجھے ہوئی ہے, خاندان میں کسی لڑکے کو جھوٹے اخراج پہ نکال رہے ہیں, تو اس ٹائم یہ سارے آتے نا میرے پاس. نہیں, اس ٹائم وہ کیا نہیں میں آئیں گے. میں جو کہہ رہا ہوں, آپ پھر میرے سوال کو سمجھے. مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس ابھی بھی نہیں آئیں گے, یہ آپ کے والدین کے پاس جائیں گے, آپ کے میں کہتا والدین کو ہوں کہ پریشرائز کریں گے. شوق سے جائیں, شوق سے جائیں. وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, میں والدین کہتا ان کے ہوں پریشر میں یہ نہیں آئے. شیخ صاحب ابھی تک تو کچھ نہیں کر سکے, تو میرے والدین بھی مجھے پریشرائز بھی کر لینا. آپ نے مرنے کے بعد اللہ کو صاحب دینا ہے, مرزا صاحب کو صاحب نہیں دینا, ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن ہوں میں, ٹھیک ہے نا. 10-12 سال میں نے اسٹڈی کی ہے, یہ نہیں کہ میں نے کل فیصلہ کیا تو آج میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں. یہ جی جی 2008-7 کی میری سٹرگل سے اور آج 2021 آ گیا, تو میں نے اس سارے عرصے میں اسٹڈیاں بہت کی ہیں. آپ کا مسلسل چینل کو واچ کرتا ہوں بلا ناغہ, ٹھیک ہے نا. تو نہیں, میں آپ میرے کسی کے رابطے میں پریشر بھی میں نہیں رہے ہیں, آنے مجھے والا. پتہ ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ اس سے پہلے جو تھے وہ بات آپ کی ذات کی حد تک تھی, اب یہ بات آپ کی ذات سے نکل کے پبلک میں آ گئی ہے. جب جو مرضی. پبلک میں آئی ہے تو آپ کے عزیز و اقارب کو بھی پتہ چلے گا, جی اور پتہ عزیز چلا. و اقارب جو ہوتے ہیں نا, یہ سب سے زیادہ یہ پرابلم کرتے ہیں کہ جی دیکھیں فلاں آپ کے بیٹے نے ہماری ناک کٹوا دی, خاندان کو بدنام کر دیا, خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا. یہ سارے جذباتی ایموشنل ڈائلاگز یہ لوگ بولتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی والدہ والد کے پاس جب اس قسم کی یہ باتیں آئیں گی کہ جی یہ کیا کر دیا, یہ سارا کچھ ایسے ڈبو دیا, کتنا نام تھا ہمارا خاندان کا, تو مطلب اس وقت آپ کے والدین آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا تم نے چلے چھوڑ دیا ہوا تھا, جیسے پہلے تم ان سے ناراض تھے ویسے ہی رہتے, تم نے کیوں پنگا لے لیا جا کے اے شیخ کو انٹرویو دے کے پوری دنیا کو یہ چیز بتا دی. شیخ یہ صاحب بات میں ہے. نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا پریشرائز کرنے کی, پہلی بات ہے کہ میں پریشرائز تو کسی کے نہیں آنے والا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آج سے 7 سال پہلے آپ نے میری پوسٹ فیس بک پہ لگائی تھی اپنے فیس, اس ٹائم یہ یوٹیوب کا جی زمانہ نہیں تھا, آپ کو یس پتا ہوگا. جی جی اس جی زمانے میں پریشرائز انہوں نے بہت کیا مجھے, اس وقت آپ کی پوسٹ کو دیکھ کے میں اس میں بھی پریشر پہ نہیں آیا, ٹھیک ہے. جب آپ اس سرٹن ایج پہ پہنچتے ہیں نا, آپ کو ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اب اس کے بعد اینڈ کی آخرت کی تیاری کرنی ہے, تو وہ آپ تو مطلب ضمیر آپ کا خیر. جب آپ کا مطمئن اللہ نہیں آپ ہے. کو زندہ رکھے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, آپ کو مزید استقامت دے. بہرحال میں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن میں صرف آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ راہ جو ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے. جی آپ جی کے بالکل سامنے پتہ ہر چیز ہے, یہ بہت کٹن ہے کہ ہے. پوسٹ لگانے سے آج سے 8 سال پہلے, مطلب آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے یہ پوسٹ اپنی فیس بک پہ لگائی تھی, اور آپ کو کیا کچھ سامنا, اور آج جو بات ہو رہی ہے یا تو یہ مطلب کھل کے اب تو سامنے آ گئے نا, اس میں وقت تو صرف ایک بات محدود تھی, اب یہ مطلب 5 کانٹیننٹس میں یہ بات جائے گی. میں کہتا ہوں 5 کے چھوٹے 7 کے ساتھ نا یہ ریاضت لیکن میں چلی جائے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسپیکٹ والدین کی میں کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, اس سے میں کوئی انکار نہیں ہوں,
ٹھیک ہے, میرے والدین ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, لیکن یہ کہ میں نے اپنا ساتھ دینا ہے, میں اس کلٹ سے ایک سیٹسفائی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جب میرے پہ مشکل وقت آیا اس ٹائم کوئی مدد کو نہیں تھا. آج جب میں نے یہ آپ کے تھرو جو کام کر رہا ہوں تو اب کیوں آئیں گے؟ پہلی تو بات ہے, چاہے میرے گھر والے میں جا کے یہ گھر میں جا کے کرسی لگا کے بیٹھ جائیں کہ جی اس کو کہیں کہ معافی مانگ, میں کیوں مانگوں؟ پہلی تو بات ہے کہ ہاں رسپیکٹ کروں گا, کرتا رہوں گا, وہ میرے پہ لازم بھی اور ملزوم کہ میں ان کے رسپیکٹ بہت کروں گا, لیکن میرا ایک فیتھ نہیں ہے آپ کے ساتھ یہ میچ کر رہا, تو کیوں آپ خواہ ایک پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ یہ کرو؟ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ باہوش و حواس اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہ ذہنی طور پہ آپ پہلے بھی, لیکن اب آپ پبلکلی یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی آپ کا تعلق نہیں رہا, لیکن آپ کا جو رشتہ ہے اپنے بہن بھائیوں سے, والدین سے, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو چھوڑ کے تو جو اصل دین ہے اسلام, آپ اس کی طرف آ رہے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ بالکل ایگزیکٹلی رائٹ ہے. اور بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, دیکھیں مجھے جی اتنا اسلام کے متعلق یا مطلب اس کلٹ کی کتابوں کے متعلق پہلے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے نا, میں کوئی اتنا ڈیپلی اسٹڈی جی بھی نہیں کی تھی, لیکن مجھ جیسے بندے کو جس کو اتنا نئی مطلب کتابوں سے ان کی جو جماعت کی یا اسلام کی آپ لگا لیں, اتنا جو آپ سے چینل کے تھرو جو چیزیں میں گین کرتا رہا ہوں, مطلب ود ایویڈنس وغیرہ سارے, آپ کو کیا پتا آپ کی ویڈیو ریکارڈنگز کو میں بعد میں کتنی بار واچ کرتا تھا, اس میں سے پوز کر کے کلٹ جو آپ حوالے دیتے تھے میں وہ باقاعدہ اس میں سے سرچ کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو میں نے پھر وہاں سے چیزیں نوٹ کی. میں نے یہ نہیں کہ میں نے اسٹڈی نہیں کی, ایٹ لیسٹ مجھے آپ کے تقریباً 1 سال لگا آپ کی کنٹینیو آپ کی اسٹڈی پہ مجھے اس کو کرنے میں کنٹینیو, مطلب دن رات میں دیکھتا تھا یار یہ کیوں ہے. اور جب ان سے جواب مانگو تو یہ نہیں دیتے تھے. یہ مجھے سب سے بڑا ایک حیرانگی کا میرے لیے تھا. باقی مجھے انہوں نے آفر میرے پاس ابھی بھی تھی, ابھی پچھلے 6 مہینے پہلے کہ بھی ہم آپ کی شادی بھی کرا دیتے ہیں بڑے اچھے خاندان میں, تو یہ تو یہاں تک مجھے آفرز آئی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ میں نے کہا بھائی میں سیدھی گل ہے, میں اپنا جڑا قبلہ ہے نا وہ ایتھے ہے گا, تسی چاہے شادی میری کراؤ چاہے میری. احمد آج راہ تفنن میں بات کر رہا ہوں کہ پھر کبھی اگر ایسی آفر ہو تو کہنا کہ شیخ صاحب کی بھی کروا دیں. شیخ صاحب کو بھی کروا دے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں بلکہ میرے پاس بڑی کچھ آیا, میں اب وہ اس لیے میں کوئی آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے اور یہ چیزیں بھی ڈسکس کرنے والی نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے میرے لیے. میرا بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے فیملی ابھی بھی ریسپیکٹیبل ہے, میں ابھی بھی پاکستان جاتا ہوں, گھر والوں کو ملتا ہوں, یہ ریسپیکٹیبل ہے اور کرتا رہوں گا چاہے وہ جو مرضی ہو جیسے مرضی. سمجھانا ایک ضرور ہے کہ حوالے دینا یہ دینا. میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ ذرا. احمد اس میں دیکھیے, آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے تایا ظہور باجوہ صاحب اس تصویر میں کون سے نمبر پر ہیں؟ لیفٹ سے 3 نمبر پہ ہیں. جو نہیں, جن کے اوپر نشان 1 2 3 4 5 آپ کو نظر آ رہے ہیں, سیکنڈ نمبر ہے, سیکنڈ دو جس پہ 2 2 لکھا نمبر. ہوا, ہاں جی 2 نمبر پہ آتے ہیں. یہ چودھری ظہور باجوہ آپ جی کے میں تایا. جانتا ہوں, یہ میرے تایا. یہ میرے خیال ہے ان کو ہتھ کڑی بھی لگی ہوئی آئی تھنک سو, مجھے جو نظر آ رہا جی ہے بالکل. یہ تو میرے خیال ہے 85-86 کی پکچر مجھے لگ جی رہی ہے. جب یہ اقصی مسجد میں سے میرے خیال ہے ان کو اریسٹ ہوئے تھے, یہ آئی تھنک سو مجھے یاد مولوی علی ارشد کیس میں یہ ہوئے, اور یہ مطلب میری کھینچی ہوئی تصویر ہے. میں آپ کو یہاں پہ جو دوست اس انٹرویو کو دیکھ سن رہے ہیں, میں ان سے عرض کروں کہ یہ نمبر 1 پہ یہ شخص ابھی زندہ ہے, اس کا نام رافع ہے, اور یہ قائد مجلس فیصل آباد مسجد فضل کے حلقے کے رہ چکے ہیں, اور اس وقت ان کی کیا سٹیٹس ہے میں نہیں بتا سکتا. دوسرے نمبر پہ یہ ظہور باجوہ صاحب ہیں جو ناظر اعلیٰ تھے. تیسرے نمبر پہ ربوہ کے صدر عمومی حکیم خورشید یونانی دعاخانہ کے مالک. یہ 4 نمبر شخص کوئی اور ہیں. اب یہ مطلب جس وقت ان کے ایک مولوی علی ارشد کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا,
اور یہ جھنگ جیل سے فیصلہ ان کو منتقل کیا گیا اور ان کی وہاں پہ فوجی عدالت میں پیشی ہوا کرتی تھی. تو چونکہ اس سارے کا میرے ذمے تھا اس کیس کو ڈیل کرنا، ان لوگوں کو لے جانا لانا، ان کا کھانا وانا ہر چیز کا خیال رکھنا. میں فیصل آباد کی مطلب خدا ملندیہ کی مجلس کے ذمے یہ سارا کام تھا. تو یہ تصویر جو ہے یہ اس وقت کی مطلب ہے جب یہ اس کیس میں ملوث تھے اور ان کی سارا کوئی سلسلہ ہم لوگ کیا کرتے. سو آپ نے پہچان لیا یہ آپ کے تایا. جی 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 بالکل بالکل. جی تھینک یو فاروق صاحب. تو سلسلہ یہ احمد بات آئے گی اس طرح سے کہ ہم اپنے اس ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو ٹائم ہمارا مطلب پروگرام کے اختتام کا ہوتا ہے. آپ اپنے پاس سے اگر کوئی بات آپ کے جو نوجوان احمدیز ہیں مطلب اسٹوڈنٹس ہیں، ینگ ونز ہیں، آپ کی عمر کے ہیں، ان کو آپ کیا دینا چاہیں گے کہ کس چیز پہ وہ فوکس کریں؟ کون سی چیز ایسی ہے جس پہ انہیں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ مطلب جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لوگ ان کے والدین محنت کر رہے ہیں، خون پسینے کی کمائی. میں ابھی جو کل کا آپ کہہ لیں کہ جمعہ گزرا ہے اس کے اندر بھی مسرور صاحب نے دنیا کے اندر ہر ملک اپنے لوگوں کو یہ تھوڑا سا رائے دے رہا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے آپ لوگوں پہ جو معاشی طور پہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جس کو یہ مسرور بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو انہوں نے ان کو رعایتیں دی ہیں، انہوں نے ان کی ہر طرح سے مدد کی ہے. لیکن ان موصوف نے کل بھی یہی زور دیا ہے جی آپ نے اور کرنی، اور ایسی من گھڑت مطلب کہانیاں سنائی ہیں کہ جی فلاں نے وعدہ کیا تھا تو اس نے ڈبل کر دیا اور اللہ نے فوراً پورا کر دیا. یہ وہ کر کے انہیں سنا کے تو ان سے وہ پیسے لینے بٹورنے بجائے اس کے کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے لوگوں کو کہتے کہ دیکھیں بات سنیں، یہ مشکل حالات آئے ہیں اور آپ پہ بھی آئے جیسے باقی دنیا پہ آئے، احمدیوں پہ بھی آئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے چندہ مطلب چونکہ آپ کی آمدنی پہ فرق پڑا ہے، آپ کے معاش پہ فرق پڑا ہے، تو آپ اپنا چندہ جو ہے اس کی قسط کر لیں یا آپ اتنے پرسنٹ دے دیں، بعد میں اس کو کمپنسیٹ کر. وہ شخص مزید کا مطالبہ کر رہا ہے. تو کیا آپ اپنے مطلب لوگوں کو، ان احمدی لوگوں کو، بہن بھائیوں کو مشورہ دینا چاہیں گے آخر؟ دیکھیں میں سمپل سی ایک بات جانتا ہوں، ٹھیک ہے، آج کل کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں افیکٹ ہوا ہوا ہے. جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں کینیڈا میں، ہم لوگ بہت سارے میرے دوست ہیں یا جانے والے ہیں جو خود گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، جس کو بولتے ہیں ای آئی لیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. اب گورنمنٹ دیکھیں آپ کی ضروریات تو 100% پوری نہیں کر سکتی، لیکن بیسک نیڈ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہے. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ بھائی اگر آپ ایک بندہ $100 دے رہا ہے چندہ، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، پہلے جب بہت اچھے حالاتوں میں تھا، اب وہ 100 کا 200 تو نہیں دے سکتا، وہ 100 کا کم از کم 25 تو دے دے گا کم از کم. اگر ان کو یہ چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، انکم پہ رکھتے. یہ ان کی انکم نہیں ہے، یہ جو گورنمنٹ سے آپ لوگ ای آئی لے رہے ہیں یہ آپ کی انکم نہیں ہے. یہ آپ کو ایک یہ انکم ہوتا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں. یہ تو سروائیول ہے صرف آپ کی. ہاں سروائیور. ان کو تو الٹا تو ان کو نہ دینا چاہیے تھا، جو ان کے اپنے احمدی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیملیاں بیٹھی ہیں، جو بےچارے اتنے ان کی جابیں چلی گئی ہیں، الٹا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں جو سرکار دے رہی ہے یہاں کی. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے. باقی اور ایک منٹ احمد، یہاں پہ عزیز دوستو، میں احمد کی بات آپ کو ایلیبوریٹ اس طرح سے کر دوں. بڑی اچھی بات کی ہے احمد نے، آئی ریئلی اپریشیٹ. یہ فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح حکومت جو ہے متاثرین کی مدد کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ کیوں مدد کر رہی، کیسے مدد کرتی، کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں. تو جب آپ پہ کوئی برا وقت آیا، آپ پہ مشکل آئی، تو حکومت نے آپ کو پے بیک کیا. تو یہ جو ہیں، یہ تو آپ کے پیدا ہوتا بچہ جو ہے اس سے پیسہ لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ کو اسٹوڈنٹ ہیں، پاکٹ منی ملتی ہے، کچھ بھی جیب خرچ ملتا ہے، اس پہ بھی چندہ لیتے ہیں.
اب چاہیے تو ان کو یہ نا کہ ان کا سسٹم یہ بتائے کہ بات سنو، ہم تم سے لیتے رہے ہیں، آج تمہارا کاروبار متاثر ہوا ہے، آج تمہاری نوکری متاثر ہوئی ہے، تو یہ جماعت جو ہے یہ ایک اعلیٰ نمونہ دکھائے گی پوری دنیا کے اندر کہ جی ہم اگر لیتے رہیں تو ہم انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو واپس کرتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، جب دوبارہ ان کا کام شروع ہو جائے گا تو یہ پھر دے دیں گے، اتنی دیر تک یہ جماعت دے گی۔ ظلم کی بات یہ ہے، ان کو کچھ تھوڑی سی شرم اور حیا آنی چاہیے، ٹو بی آنےسٹ ود یو، اور ان کو ان سے سیکھنا چاہیے دنیا سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی واحد حل جو ہے اس کرونا کا، اور جیسا کہ موصوف جہانی غلام قادیانی صاحب نے کہا تھا کہ جی پلیگ ان کے دور میں کہ جی یہ الہی جماعت ہے، یہ اگر آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹیکہ نہ لگوائیے گا، جو میرے گھر کے اندر آ گیا وہ بچ گیا، گھر سے مراد ان کی کہ جو احمدی ہو گیا وہ بچ گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان کو تھوڑا سا یہ شرم و حیا کرنی چاہیے تھی کہ دنیا کو یہ بتاتے ہوئے کہ جی کرونا وبا جو ہے، یہ جتنی آفتیں جو ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ وقت کے امام کو نہیں آپ نے مانا، اور آپ وقت کے امام کو مان لیں یہی حل ہے۔ مسرور میاں یو شوڈ تھنک، لیکن اس سے زیادہ مسرور تو بہرحال نہیں سوچے گا، نہ اس میں عقل ہے، I'm sorry to say، اس میں برا نہ منائیے گا، اور نہ وہ اتنا حساس ہے، وہ بے حس قسم کا آدمی ہے۔ آپ احمدی لوگ، ٹو بی آنےسٹ، آپ کو میری بات اچھی لگے یا بری لگے، میں بات مطلب ضرور ایسی کر رہا ہوں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن آنےسٹلی اگر آپ سوچیں، اگر آپ حکومتوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کس منہ سے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی ان سے کرتے ہوئے؟ ان کو آپ دیتے ہیں، ان سے آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے، حکومت کو آپ نے ٹیکس دیا ان سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کچھ شرم و حیا ہونی چاہیے، کچھ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں دیتے رہے ہم چندہ ساری زندگی ہمارے اباؤ، تو ہمارا کے لیے کیا ہے؟ اب تھوڑا سا سوچئے گا، میری بات سخت ہے، ترش ہے، لیکن ٹو بی آنےسٹ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس پہ آپ غور کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ میں، اگر آپ نے احمد کوئی اور بات کرنی ہے بالکل نہیں کہیے جی گا، میں نے اس تو کے ساتھ نہیں میں نے آپ یہ ساری سے بات نہیں جی رخصت ساری چاہوں بات گا، اور جی جی سوال و جواب جو ہیں یہ ہم دوسری نشست پہ رکھیں گے، اس میں ہم اس وقت سوال جواب نہیں لیں گے، سوال جواب ہم دوسری نشست میں رکھیں گے۔ اسی کے ٹھیک ہے جی ساتھ میری طرف سے خدا حافظ۔ احمد آپ بھی اپنے اگر کوئی بات کہنی ہے تو کہیں، پھر ہم اپنے نہیں جی میں پروگرام بس کو یہ آخر میں اختتام کہوں گا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، اور میں گے۔ تو اپنی جو ایج فیلوز ہیں میں ان کو، بلکہ جو میرے سے ایج بڑے ہیں وہ جو ان کو تو میں کوئی ایسا نہیں آرڈر کر سکتا نہ ان سے، کیونکہ وہ میرے سے ایج میں بڑے ہیں، میں تو احترام ضرور کرتا ہوں سب کا، رسپیکٹ بھی ہے، اور دوسرا میں اپنی ایج فیلوز کے جتنے دوست ہیں ان کو کہوں گا بھائی آپ پہلے ایک دفعہ تحقیق پوری کریں، ہم ضرور پیدا اس فیملی میں ضرور ہو گئے، اس آپ لگا لیں کلٹ کہ کے اس اندر، اس کلٹ کے اندر پیدا جماعت ہو کے گئے۔ اندر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اسٹڈی بھی نہ کریں، یہ نہیں کہ آپ پڑھیں دیکھیں، یا ہم اپنے دماغ سے بھی نہ سوچیں، ہاں بالکل دماغ صحیح ہے۔ کو یوز کریں، اللہ تعالیٰ نے دماغ کس لیے دیا ہے کہ کھولو، یہ تھوڑی دیا ہوا ہے کہ ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو اس پہ آپ چلتے جاؤ تو وہ آپ یہ صحیح ہے، سارا کچھ صحیح۔ اچھا دوسری بات یہ، ان کی کتابوں میں جو آپ ان کے حوالے جب نکالتے ہیں تو 130 سال سے یہ کلٹ جو وفات مسیح کو تو ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں اب کتنے سال اور لگے گا، یہ اس کو تو ثابت کر نہیں سکے ابھی تک، ٹھیک ہے نا، اس کی کبھی وہ، میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب آخر میں کہ اسلام بہت ایزی پولائٹ اور اتنا خوبصورت ان کا ہمارا اسلام ہے ریلیجن، انہوں نے کھچڑی جو اندر بنا دی ہے نا مرزا صاحب نے، وہ کھچڑی دھاگوں کو الجھا دیا ہے، وہ کمپلیکیٹڈ انہوں نے بنایا ہے، وہ ساری یا اس میں تعویلیں کوئی شک نہیں۔ خوابوں تعویلوں میں گھسا دیا ہمیں، جس طرح آپ کل ایک بات کر رہے تھے کہ یہ سائے کے پیچھے چل رہے تو اسی کے ہیں۔ ساتھ دوستو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ سوال و جواب کے لیے ہماری اگلی نشست کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ جی، اللہ اوکے جی، حافظ، اپنا اوکے خیال جی، اللہ رکھیے حافظ، گا۔ اللہ حافظ۔